نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوتا اور پارلیمان اس کے اوپر بیٹھ کے سر کیوں نہیں جوڑتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو بہت افسوسناک واقعات جو 3 واقعات ہوئے اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وہ جوان اور اس کے ساتھ سویلینز جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں بہت افسوس ہوا اور اتنا دل خراش واقعہ ایک نہیں بلکہ 3 واقعات، اور اس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آئی صاحب کا پریسر اور وہ تمام تر چیزیں تفصیلات وہ عوام کے سامنے رکھی. بات یہ ہے کہ یہ خالی جو ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور خالی اس کے فوج کی بھی پیچھے نہیں ہے. نہیں فوج کی نہیں. دیکھیں فوج جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں اس حوالے سے ملک کے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے حوالے سے اور حکومت بھی ساتھ مل کے ہم لوگ سنک رہتے ہوئے ان سنک ہوتے ہوئے ہم تمام تر وہ چیزیں کر رہے ہیں. ایس پی زیارت سسپینڈ ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے. ایک انکوائری کمیٹی بنی ہے، تشکیل دی ہے. اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ سر میرا تو سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا اور پارلیمنٹ کیوں نہیں بیٹھی؟ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیں بالکل پارلیمنٹ ابھی سیشن نہیں ہے. 11 فوجی آپ مطلب سیشن بلانا چاہیے. سیشن نہیں ہے تو رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. دس از اے میٹر آف ہائی نیشنل امپورٹنس اور نیشنل سیکیورٹی کی بات. یہ نیشنل سیکیورٹی آپ کے سوورن نیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں 11 فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے ایک واقعے کے اندر اور 27 پولیس والے ہیں. 9 انہوں نے پہلے مارے تھے، 18 جو اغوا کیے تھے ان کو انہوں نے دوبارہ اغوا کر کے شہید کیا. تو مطلب اس سے زیادہ نیشنل ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ نیشنل ایمرجنسی آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس فی الفور ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ان کیمرہ بریفنگ ملنی چاہیے. ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے اور ڈیسیژن ہونے چاہیے. جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے دونوں ہاؤسز کا. اور اس کے ساتھ دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے نا اس پہ ٹرو لیٹر ان اسپرٹ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. سر یہ بیان وفاق کی بیان ہی رہ گیا بیان کی حد تک نہیں ہے. دیکھیں پورا کے پی آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. متفقہ ہو کے وہاں پہ ٹریچرز دیکھیں نا اور بھی فیکٹرز ہیں ملک صاحب، اس میں آپ کم از کم یہ تو ریئلائز کریں. سب سے بڑا فیکٹر فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان، وہ جس طرح ایک انلیجیٹمیٹ انلیگل وہاں پہ سیٹ اپ ہے، رجیم ہے افغانستان میں کے اندر، اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ وہاں پہ ٹریچرز ٹرین ہے، پہاڑ ہیں، وہاں سے ہمیں دیکھیں نا اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کدھر ہماری شارٹ کمنگز اور یہ انالیسز ہو رہے ہیں اس چیز پہ کہ کہاں کوئی کوتاہی رہے گی، کہاں کوئی کمی رہے گی، کہاں پہ کوئی اگر لیپس ہوا تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اس پہ میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں ملک صاحب کہ اس میں یہ اگر دشمن سمجھے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرے گا، ٹیررسٹ اٹیکس کنٹینیو ہوں گے، تو یہ اس کی بھول ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہوئے اب اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان جس مقام پہ پہنچ چکا ہے انٹرنیشنلی سپیکنگ، ڈپلومیٹکلی سپیکنگ، ہمیں فی الفور پورے دنیا کے کیپٹلز میں وہ ڈوزیئرز ثبوتوں کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے اور بھارت کے اور یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو ناپاک عزائم ہے اور ناپاک چہرہ ہے وہ ہمیں آشکار کرنے کی ضرورت ہے. سر آئی ہوپ کہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے اور پارلیمان بھی ان کیمرہ بریفنگ لے گی سیکورٹی آفیشلز. ایبسولوٹلی. اور میں آپ کے توسط سے آپ میرا پیغام دیجیے گا پرائم منسٹر کو، میں آنیئرلی کہہ رہا ہوں، آپ میرا پیغام بھی دیجیے گا. اس کے علاوہ کوئی نیشنل ایمرجنسی اس سے بڑی ہے نہیں ہے. بڑی نیشنل ایمرجنسی کوئی نہیں اور اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کوئی. ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات ہے. یہ ایک ریزالو ایز اے نیشن ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردی سے جب 2 آپریشن ہوئے، ضرب عضب اور اس سے پہلے جو دوسرا آپریشن، اس کے بعد رد الفساد ہوا، تو دیکھیں نا اس ٹائم ہم نے اس ناسور سے جان چھڑائی اور اس وقت ایک نیشن کا ریزالو تھا. ابھی تو ایشو یہ ہے کہ ڈفرینسز ہی اتنے کریٹ کر دیے ہیں اور شکریہ ان کا کیونکہ ڈفرینسز کریٹ کرنا، یہ دیکھیں نا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاق کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، فنڈز کا ایشو ہے. مطلب وہاں پہ آپ 3 جو آپ نے گزار دیے ٹینیور اور یہ تیسرا ٹینیور ہے ان کا، اور وہاں پہ حالات کیا ہیں. میں دیکھیں کسی کو بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ندیم صاحب بات یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک ریزالو ایز اے نیشن ہمیں اس چیز کے اوپر لینا ہوگا جس طرح ہم نے لیا تھا 2018 میں. اس ناسور سے ٹینیور تو آپ کے بھی بڑے ہیں، کون سا ہم نے تیر مار لیا، لیکن ہم نے اس ناسور سے جان چھڑوائی نا. کراچی کے حالات کیا بہتر نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے دہشت گردی ختم نہیں کر دی؟ پھر واپس کیوں آ گئی؟
پھر وہ ایک لمبی بحث ہے، پھر یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے آ کے لوگوں کو نہیں بسایا، ہم نے جو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کی طالبان رجیم کے ساتھ، پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری اور دی چینز آف سلیوری. کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ آپ اس وقت حکومت میں تھے، پھر ایسے کئی غلط اقدام ہوئے، وہاں پہ جا کے چائے پینا، پھر وہاں پہ کہنا کہ ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. میں دیکھیں بہت آگے پھر چلا جاؤں گا. سر جنہوں نے چائے پینے وہاں بھیجا تھا نا، پہلے اگر آپ ان کو پوچھ لیتے کہ کیسے گئے تھے وہاں چائے پینے اس وقت کابل میں، تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یا تو آپ مجھے اگر آپ سارے لوگ قصوروار ہیں، پاکستانی لوگوں کی جو خون ریزی ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو آپ دونوں قصوروار ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نیشنل سیکورٹی، ایک منٹ جی بیرسٹر صاحب، ایک منٹ، میں ان کیمرہ تو میرے خیال سے آپ بھول رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ، آپ شفیع جان صاحب لیٹس ناٹ ٹویسٹ دی فیکٹس. ہوا یہ تھا کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کا سیشن تھا اور ان کیمرہ بریفنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اور اس ٹائم خان صاحب آنا ہی نہیں چاہتے تھے، منتیں کر کے لایا گیا تھا، اور اپوزیشن کم از کم 2-2.5 گھنٹے. یہ آج بھی خواہش صاحب آن ریکارڈ ہے، ہمیشہ اس چیز کا ذکر بھی ہوتا ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کیا. تو اس نے کہا برسٹر صاحب ایک اور چیز کا مجھے جواب جنرل باجوہ کے وقت جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا جو اجلاس ہوا تھا نا، اس میں شہباز شریف صاحب جو تھے اس وقت تو اپوزیشن لیڈر تھے. شہباز شریف صاحب جنرل باجوہ کی صرف تعریفیں کرتے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں اگر آپ یہ کویسچن کرتے نہیں، کلیکٹیو ریزالو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پوچھتے کہ یہ واپس ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تو کن ٹرمز پہ، کیا یہ لا آف دی لینڈ کو مانیں گے، پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے، ہتھیار پھینک رہے ہیں جنہوں نے 100 بندہ مارا ہوا ہے، جنہوں نے وہ لاشیں لٹکائی تھیں خونی چوک میں، ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں انگیجمنٹ انہوں نے شروع کی، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کی، آگے کیا ہوا، اس کے بعد پھر انہی کے پریزیڈنٹ نے جس طرح آپ نے خود ذکر کر دیا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ شروع ہوئی، ہم اس طرح ری سیٹل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تحفہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے.